سر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی، وہ بڑی عجیب و غریب نوعیت کی ہے. پرویز الہی کے آپ نے اگر بیانات سنے ہو تو وہ کہتے تھے کہ پرویز الہی نے مجھے کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ یہ پی ڈی ایم کے ساتھ چھوڑو، آپ ادھر پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ جاؤ. تو ایک ایکسٹینشن کی گیم چل رہی تھی. عمران خان کو پریزیڈنسی میں بیٹھ کے 8 مہینے کی ایکسٹینشن آفر کر رہے تھے. پرویز الہی کو جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ آپ پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لو. یہاں پی ڈی ایم کو وہ نو کانفیڈنس کے لیے آشیرواد دے رہے تھے. تو عجیب و غریب صورتحال نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک فاصلہ جو آئین کہتا ہے وہ کیوں نہیں برقرار رہا؟ ملک صاحب دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا یا کوئی بھی کہے میرے سمیت کہ بالکل کوئی رول نہیں ہوتا ہے اور ان کی طرف سے کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، یہ تو بالکل غلط بات ہوگی. اٹ ول بی اے رانگ اسٹیٹمنٹ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں، جو گورنمنٹ فارم کر لیتے ہیں، پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک اچھے انداز سے اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات سنتے بھی ہیں جو ملک کے حق میں ہو، جو ملک کے مفاد میں ہو، تو اس میں تو شاید کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنی اسمبلیاں توڑ دو، اور میں نے پھر اسمبلیاں توڑ دی. سر وہ خالی نہیں ہے، پرویز الہی بھی کہہ چکے ہیں. پرویز الہی صاحب نے بھی اگر یہ کہا ہے تو پھر بھی بہت غلط بات ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ سیاست کرتے ہیں اور اگر ہم خود ہی بیساکھیوں کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور ان کے بغیر نہیں کر سکتے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا پھر فیصلے کریں گے. اور چاہیے تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ملک کی ہے، اس کا بھی بالکل اس کا ایک مقام ہے، اس کی عزت احترام ہے. لیکن ہر جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہے، ادارہ ہے، اس کو اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا نا. اگر دائرہ کار کو آپ چھوڑنا شروع کر دیں گے کسی حد تک، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک گرے ایریا ہو، وہاں تک تو شاید آپ کہیں کہ چلیں یہاں تک آ جائے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب اسٹیبلشمنٹ اگر خاموش ہے، وہ اتنا وہ نہیں کر رہی، تو اب ایک اور نظام ہمارے ایکٹیو ہو گیا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ عدلیہ والا کیوں ہوتا ہے؟ ملک صاحب دیکھیں، اب یہ ایک اتنا بڑا سوال ہے، اس پہ اب ہر شخص کو غور کرنے کی ضرورت. اب عدلیہ ایک اس ملک کا بہت ہی قابل تعظیم اور قابل تکریم ادارہ ہے. جو ہماری اپنی عدلیہ ہے وہ ہمیں انصاف کی اس سے توقع رکھتے ہیں. ہم لوگ ہم چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہو، اس کی عزت ہو، تکریم ہو، اس کا ہر لفظ جو ایک جج کے منہ سے نکلا ہوا ہے وہ قانون بن جاتا ہے، اور وہ اس کا ایک عزت اور احترام ہوتا ہے. اس کے سامنے کوئی بندہ آرگومنٹ نہیں کرتا. لیکن اگر جو میں اب ٹیلی ویژنس پر دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم بڑا دکھ ہوتا ہے جی سر. لیکن یہی پریشان ہو جاتا ہوں. انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو نکالا تو جج اور جنرلز نے مل کے نکالا. اسی عدلیہ نے جب نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تو اس وقت بھی ججز اور جنرلز نے مل کے نکالا. کیا ابھی عدلیہ یہ خود سے کر رہی ہے یا ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے تانے بانے ملتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو بھی ہو رہا ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو بعد کی بات ہے ملک صاحب. میں تو اس کو بائی نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ مجھے فلاں کروا رہا تھا مجھ سے. اگر تو کوئی میمو گیٹ پورا ہمارے پاس ایک ہسٹری ہے نا. اگر کوئی جرت مند ہے تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی، ضروری نہیں ہے میرا رہنا آفس میں، آپ کر لیں. کیا یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن جو تھی سمپلی اسی کیسز کے اوپر ہو گئی تھی، یا اس وقت کی یہ جو نیکسس تھا ججز اور جنرلز کا اس نے رول پلے کیا تھا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوا، لیکن اس کے اثرات جو ہے نا، جس وقت آپ جوڈیشری میں کوئی فیصلے کرنے باقی ہر محکمے کے فیصلے جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک برداشت کر جاتا ہے. سر نیکسس تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں، میں اس بارے میں اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فیصلے اب آپ شروع سے اگر سپریم کورٹ کے دیکھتے آئیں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد نہ تو ہم سے حکومت سنبھلی، نہ ہم سے اسٹیبلشمنٹ سنبھلی، نہ ہم سے جمہوریت سمجھے. بھٹو کی ہینگنگ ججز نے خود فیصلہ کیا تھا یا اس وقت جنرل ضیاء نے کروایا تھا؟ دیکھیں، میں آپ کو اس وقت تو بالکل یہ تو صاف بات ہے. لیکن اگر جنرل ضیاء الحق نے فیصلہ کروا لیا تو پھر جوڈیشری کہاں ہے؟ یہی تو ایشو ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر کوئی میں یہ کل کہنے پہ حق و جانب نہیں ہوں گا کہ بطور اسپیکر مجھ سے کسی اور نے فیصلہ کروا لیا. جسٹیفیکیشن یا تو مجھے آج کہنا چاہیے نا. دیکھو، اس میں بھی ججز تو تھے، وہ 3 جج تو وہ تھے جو بڑے تکڑے تھے. ایک تو شاید جسٹس صفدر جو تھے وہ ملک چھوڑ کر ان کو بھاگنا پڑا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدقسمتی ہے ملک صاحب. اور اب یہ تو ہماری ہسٹری ہے وچ از چیکرڈ ہسٹری.